بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تجھے بھی چھپا لینے والی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، اور محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے۔ تصلیٰ نارا حامیہ، وہ دہکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ تسقیٰ من عین آنیہ، اور نہایت گرم چشمے کا پانی ان کو پلایا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے سوائے کانٹے دار درخت کے اور کچھ نہ کھانے کو ہوگا۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک مٹائے گا۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ اور آسودہ حال ہوں گے۔ لسعیہا راضیہ، اپنی کوشش پر خوش ہوں گے۔ فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنتوں میں ہوں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، جہاں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے۔ فیہا عین جاریہ، جہاں بہتا ہوا چشمہ ہوگا۔ فیہا سرر مرفوعہ، اور اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے۔ واکواب موضوعۃ، اور آب خورے رکھے ہوئے ہوں گے۔ ونمارق مصفوفۃ، اور ایک قطار میں لگے ہوئے تکیے ہوں گے۔ وزرابی مبثوثہ، اور مخملی مسندیں پھیلی پڑی ہوں گی۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح پیدا کیے گئے ہیں؟ وإلی السماء کیف رفعت، اور آسمان کو کہ کس طرح اونچا کیا گیا ہے۔ وإلی الجبال کیف نصبت، اور پہاڑوں کی طرح کہ کس طرح گاڑ دیے گئے ہیں۔ وإلی الأرض کیف سطحت، اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی ہے۔ فذکر انما انت مذکر، بس آپ نصیحت کر دیا کریں کیونکہ آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں۔ لست علیہم بمسیطر، آپ کچھ ان پر داروغہ نہیں ہیں۔ الا من تولی وکفر، ہاں جو شخص روگردانی کرے اور کفر کرے۔ فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، اسے اللہ تعالیٰ بہت بڑا عذاب دے گا۔ ان الینا ایابہم، بے شک ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، اور پھر بے شک ہمارے ذمہ ہے ان سے حساب لینا۔